عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سورہ البقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند آزمائشوں کے ساتھ، چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا، آزمائشوں پر پورا اترے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کائنات میں زمزم سے بڑھ کر بہتر کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ دنیا کی ہستی پر زمزم سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے۔ اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ دراصل ہر چیز کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو پھر دونوں جہان روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری۔ جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھی شرک کا مرکز تھا، باپ بھی مشرک تھا۔ گھر کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، وطن چھوڑا، سفر میں گئے، آزمائش در آزمائش۔ اور پھر سفر میں ایک واقعہ پیش آیا، جناب اما جان سارا آپ کے ساتھ تھی علیہ السلام۔ اللہ نے باعزت وہاں سے بھی ان کو نکال دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی خدمت کے لیے دے دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اب سفر میں اللہ سے دعا کرتے، مفسرین نے لکھا بھی 85 سال عمر تھی، 85 ایئرز، اور جناب سارا جو تھی اما جان ان کی عمر بھی 70 پلس تھی، 70-75 سال ان کی عمر تھی۔ اب ایک تو مایوس نہیں ہوئے، سفر کے اندر اللہ سے دعا کر دی، ابھی تک اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے اللہ تم مجھے نیک اولاد عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے۔ ایک تو قرآن کے اسلوب سے یہ پتہ چلا
کہ جب بھی اولاد مانگے تو نیک مانگے، ذریۃ طیبہ یا ربی ہب لی من الصالحین، اور جب مال مانگو تو حلال کا مانگو۔ اللہ سے بیٹا مانگا، مفسرین لکھتے ہیں کہ اماں جان سارا دعا کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے محسوس کیا ابھی عمر تو میری بھی زیادہ ہے، تو کہنے لگی آپ اولاد کے خواہش مند ہیں تو یہ ہاجرہ خدمت کے لیے تو مجھے ملی ہے، لیکن میں آپ کے نام کرتی ہوں، اس کو ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، یہ جوان ہے، اللہ اس سے اولاد دے دے گا۔ بڑا حوصلہ ہے، آپ نے اس سے نکاح کر لیا، اور اللہ رب العزت نے تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کی دعا کو اس طرح قبول کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ان کو حلیم، بردبار اور حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دے۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی 2 سال کی عمر ہوئی ہے، یہ اکلوتا بیٹا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اکلوتا، ابھی اکلوتا ہے نا، بعد میں جا کے اسحاق علیہ السلام وہ تو بعد میں ہو گئے نا، ابھی اکلوتا بیٹا ہے، اور جناب ہاجرہ کے بطن سے 2 سال کی عمر ہوئی، ایک سخت امتحان اور آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اب میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی نئی دلہن کو اور اپنے اکلوتے کم عمر 2 سال کے بچے کو ایک غیر آباد جگہ پر چھوڑ کے واپس آ جائے۔ بڑا امتحان ہے۔ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کی بنیادیں تو پہلے سے موجود تھیں، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے جناب جبریل کو ساتھ بھیجا نشاندہی کرنے کے لیے۔ تو قرآن میں آتا نا عند بیتک المحرم، ان کو تو اندازہ نہیں تھا۔ اب جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جہاں اللہ کے گھر کی بنیادیں موجود ہیں تو وہاں چھوڑ دیا، اور پھر تھوڑا سا واپس آ کے نا سنیہ پہاڑ پر چڑھے تو ظاہر ہے اولاد کی محبت، اور پھر بیٹا بھی اکلوتا، اور بیٹا بھی آخری عمر کا، اور ہو بھی ایک، اور عمر بھی معصوم 2 سال کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ والدین کو ہمیشہ چاہیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کے دین اور دنیا کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اتنے خلوص کے ساتھ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو رہندی دنیا تک اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ اللہ کو دعا کرتے ہیں، اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ اس بے آباد جگہ پر انسان بھی کوئی نہیں، پانی پینے کے لیے کوئی نہیں، چیز کھانے کے لیے کوئی نہیں، اللہ اس غیر آباد جگہ پر میں اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے حکم پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر بیت اللہ کے قریب۔ قرآن دے ان لفظوں تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد دا پڑوس اچھا ہوتا ہے۔ انسان جدوں کو مکان بنائے تو قریب انہوں دیکھنا چاہیے، اللہ دا گھر بھی قریب ہوئے تاکہ بچے تعلیم حاصل کریں، نماز پڑھیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اپنے بیٹے نو، اپنی بیوی نو تیرے حرمت والے گھر بیت اللہ دے قریب اس واسطے چھڈیا کہ اے پکے نمازی بن جان۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور آگے 2 دعائیں مکے والوں کے لیے کی، اللہ سے دعا کرتے اللہ ربنا، اے اللہ ساری کائنات کے دلوں کو اس حرمت والے گھر کی طرف موڑ دے۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ دنیا کے دلوں کو
اس طرف موڑ دے اور اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دے. ایسی دعا اللہ نے قبول کی. آج دنیا کائنات کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیت اللہ کا حج نصیب کر دے, اللہ مجھے عمرہ نصیب کر دے, اللہ مجھے مکہ و مدینہ کی زیارتیں نصیب کر دے. ہر دل کے اندر یہ محبت ہے, پیار ہے. اللہ اکبر. اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا کر. اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی. آج اللہ اگر آپ کو لے جائے, آپ جائیں بیت اللہ کے باہر دیکھیں, مکہ کے بازاروں میں دیکھیں, جو پھل وہاں نہیں بھی ہوتا وہ بھی آپ کو مکے میں ملے گا. انڈیا کا پھل, یمن کا پھل, پاکستان کا پھل, ساری دنیا کے پیدا ہونے والے پھل اللہ کے گھر مرکز بیت اللہ میں آپ کو ملے, کیونکہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تھیلا کھجوروں کا, تھوڑے سے ستو اور ایک مسکینہ پانی کا, وہ دے کے چلے گئے. معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ راہ انسان کو ساتھ لینا چاہیے, تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, آگے اس میں برکت اللہ کرے گا. دے کے واپس آنے لگے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے بے قراری سے پوچھا, بھی یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ 2-3 دفعہ جب اصرار کیا تو خود ہی کہہ دیا, بھی خود چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے حکم سے. تو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا. اور اتنا ایمان پختہ ہے اماں جان کا, کہتے ہیں اگر اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو نا, اذن لا تزیئنا ابدا, تو پھر اللہ ہمیں اس بے آباد جگہ میں بھی کبھی ضائع نہیں کرے. اللہ کے بھروسہ کیا. اور دیکھو قربانی کیسی ہے, جب خلوص ہوتا ہے نا تو اللہ بندے کی ایک ایک ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتے. ایک ایک ادا کو. پانی ختم ہو گیا, چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا, بیٹا بلک رہا ہے, اور اپنے بیٹے کی بے قراری میں پہاڑ پر چڑھی, صفا پر نیچے آئی. جب بیٹا نظر نہیں آتا تو دوڑ پڑتی ہے. پھر سامنے دوسرا پہاڑ ہے مروہ, عرصہ ہو گیا کافی, اللہ نے موقع دیا تھا, اللہ پھر دوبارہ موقع دے, سب کو دے. اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانی ہے, یہ تو شعائر ہے, یہ تو دین کے اندر اللہ نے ان کا ہائی لائٹ کر کے ذکر کیا ہے. صفا اور مروہ 7 چکر لگائے. اللہ نے ان کی قربانی کو اتنا قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اللہ نے اس کو سنت بنا دی. جو حاجی جاتا ہے وہ وہاں جاتا ہے, 7 چکر لگاتا ہے. اور سعودیہ حکومت اللہ ان پر رحمت کرے, کمیاں بھی بڑی ہیں لیکن یہ حرمین کی خدمت کی وجہ سے سارے پردے ڈل جاتے. حرمین کی خدمت وہ کرتے ہیں واقعی. انہوں نے وہاں نشان لگا دیے, سبز رنگ کی بتیاں لگا دی کہ یہاں سے یہاں تک ذرا تیز چلنا ہے, اور باقی آرام سے. یہ 7 چکر پورے کیے تو حدیث پاک میں آتا کہ ایک غیبی آواز آئی. غور کیا, پریشان تھی, سانس چڑھا ہوا تھا. اماں جان کہتی ہیں بھی اگر آپ میری مدد کر سکتے تو کرو. کیا کہہ رہے ہو؟ تو اتنی دیر میں کہتے کہ فرشتہ کی نظر آیا اور اس نے اپنا پر مارا, اور دوسرے لفظ حدیث میں اپنی ایڑی ماری, اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر. سبحان اللہ. دنیا میں بہترین پانی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماء زمزم لما شرب به, اے میری امت دے لوگوں, اس زمزم و عظیم پانی ہے جس نیت نال تے تسی جس ارادے نال زمزم دا پانی پیو اللہ اوہی مراد پوری کر دیں. اگر کوئی بندہ بیمار ہے, صحت دی نیت نال زمزم پیے اللہ شفا عطا کر دیں گے. اگر پیاس لگی ہے, اس نیت نال زمزم دا پانی پیوے اللہ پیاس بجھا دیں گے. اگر کسی نو بھوک لگی ہے, حدیث پاک دے لفظ نے زمزم پینا اللہ بھوک بھی دور کر دیں. اور ایک حدیث سے لفظ نے اگر کوئی اللہ دی پناہ لینا چاہتا ہے نا تو اس نیت نال زمزم پیوے اللہ انہوں پناہ میں عطا کر دیں. زمزم کا پانی
اور ان کا مطلب کہ زمزم دا دو تین مطلب مفسرین نے محدثین نے بیان کیتے ہیں. ایک تو ان کا معنی ہے کہ ایسا پانی جن دے چلن دی آواز دور تو سنائی دے. افغانستان سے جائیے نا, بڑا عرصہ ہو گیا ہے, میں 21-25 دن کی ٹریننگ اتنے کرنے واسطے گیا آرام جامع شرفیہ پڑھتے سے, باقاعدہ دنیا کا جنہ اسلحہ ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں چلایا الحمدللہ. ایک بڑی ساری وہ جی پہاڑ کے اتنے نسل ہوتی نا, وہ نام پتہ نہیں کی میرے ذہن چ لگ گیا, ہاں تشکا, اندر صرف بیٹھے ہیں, وہ نہیں چلائی لیکن بیٹھے اندر بھی ہیں. باقی سارا اسلحہ راکٹ لانچر اسی اپنے ہاتھوں میں چلایا. باقی چیزاں ایک اور مشین ہوتی ہے پچھوں دوائی دینج کر کے, اور بڑی مہارت ایک گولی نکلتی ورنہ 4-5 کٹھیاں نکل جاتی ہیں. وہ پورا چین ہوتا ہے, جرا بڑا مارکر ہوتا نا, ایڈی گولی ہوتی وہ بھی اسی اپنے ہاتھ میں چلائی الحمدللہ. اتنے جدو رات کو سوئیدا سی نا تو دریا کی آواز بڑی گہری تے انج کر کے جی ڈرونی آواز ہوتی نا, پانی چلن کی آواز آتی سی. محدثین لکھتے ہیں بھی ایسا پانی جن کی چلن کی آواز دور تو سنائی دے. ایک دوسرا کا مانا ہے رک جا. زمزم کا مانا کی رک جا. اما جان حاجرہ علیہ السلام اللہ نے انہی مشکل تو بعد, انہی ازمائش تو بعد بہترین دنیا دا عظیم ترین پانی زمزم دی شکل اندر چشمہ عطا کیتا تے فوری انہوں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا. لڑکے اندر زم زم رک جا رک جا, منڈیر بنائی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اما حاجرہ تے رحم فرمائے, اگر پانی زمزم کہہ کے روک دیا نا تے انہوں باقاعدہ ان کی باؤنڈری نہ بنا دیا تے پوری روئے زمین تے زمزم پھیل جائے. زمزم اتنا عظیم پانی. اور تیسرا ان کا معنی مولانا داود راز رحمت اللہ علیہ بخاری دے سارے نے انہوں نے کہتا بھی ایسا پانی جرا کدی ختم ہی نہ ہوگا. ایسا پانی, اور تسی اندازہ کرو 1400-1500 سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو گئے, اور آپ تو 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام میں واقعہ پیش آیا. آج تک زمزم کے کنویں میں پانی ختم نہیں ہوا اور قیامت تک یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ ہمیں پینے کی توفیق دے. تو جی ایک دو باتیں کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں. زمزم یہ پین دے آداب کی نہیں تو پین دی دعا کی وہ بھی تسی یاد کرنی. اور اس سے پہلے نبی پاک نے ایک صحابی نے, انہوں کا نام ہے ابو ذر. کی نام؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح حدیث ہے. انہوں نے بھائی نے دسیا کہ اللہ دے نبی آئے نے تے اس طرح توحید دا اعلان کر دے نے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش اندر چلے جاندے نے مکہ المکرمہ دے اندر, بیت اللہ شریف دے اندر چاہ کے آپ دے بارے پوچھتے نے. لوگوں نے سمجھا بھی یہ بھی ہوندہ ہی ہے. انہوں نے خوب ماریا, اتنا ماریا کہ لوگ لوہان ہو گئے. تو جب ہوش آئی نا تو زمزم دے قریب جا کے اپنے زخم تو ہوتے نالے زمزم پیتا. تو نبی پاک دی تلاش اندر 1-2 دن نہیں, پورا 1 مہینہ 30 دن بیت اللہ شریف اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش اندر پھر دے رہے, آپ نو تلاش کر دے رہے. 30 دن گزرن تو بعد حدیث پاک میں چاند ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے نال آپ دے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود نے. ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا بھی کنی دیر تو اتھے بیت اللہ کے اندر رہ رہے. عرض کر دینا آقا میں 30 دن ہو گئے نے. 30 دن 1 مہینہ. تو سرکار نے پوچھا بھی کھاندہ کی رہے, روٹی کتوں کھاندہ رہے؟ کہنے لگے آقا پورا مہینہ صرف زمزم پیندہ رہے اور کوئی چیز نہیں کھاتی. تو زمزم پین دے نال اللہ نے میری بھوک بھی دور کر دیتی ہے, پیاس بھی دور کر دیتی ہے. اور اس وقت میں پہلی روٹین نالوں
زیادہ صحت مند اور موٹا تازہ زمزم دی وجہ تو اللہ نے مینوں بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس موقع تے سرکار نے فرمایا فَإِنَّهَا، اے میری امت دے لوگوں، اس زمزم دا پانی بابرکت پانی ہے، بھوکے بندے دی پیاس بھوک نوں بھی دور کر دے، پیاسے بندے دی پیاس نوں بھی دور کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کو ایک بندہ آیا، جلدی جلدی آیا، آپ نے کہا کدھروں آئے؟ کہتا جی میں زمزم پی کے آ رہے ہیں۔ آپ نے کیا بھی ہوں ادب اداب دا کوئی پتہ ہی؟ زمزم پی آئے تو زمزم پین دے اداب کی نے؟ کہتا جی دس دو تسی۔ آپ نے فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کے پینا، زمزم قبلہ رخ ہو کے پینا، دوسرے نمبر تے بسم اللہ پڑھ کے پینا، تیسرے نمبر تے 3 سانساں سے پینا۔ ایک حدیث یہ بھی آندا ہے بھی آپ کھڑے ہو کے پانی پیندے سن، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، زمزم دا پانی کھڑے ہو کے پیندے سن۔ علماء نے لکھا بھی جواز دی حد تک ہے، ضروری نہیں بہ کے بھی پی سکتے ہو، اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو جواز ہے، صحابی دا عمل ہے۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیو اور 3 سانس لے کے پیو اور قبلہ رخ ہو کے پیو۔ تے چوتھی گل وہ بڑے دھیان نال سننا، فرمایا کہ جدوں بھی زمزم پینے رچ کے پینے، سیر ہو کے پینے۔ کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مومنہ تے منافقہ دے درمیان ایک نشانی ہے۔ منافق آدمی زمزم تھوڑا پیندے، تھوڑا برائے نام، تے مومن زمزم رچ کے پیندے۔ اللہ سانوں رچ کے پین دی توفیق دے۔ ایتھے تے پھر مشکل ہے، اللہ اتھے لے جائے۔ کیوں جی؟ زمزم دے کنویں دے کول ہی اللہ لے جائے، اپن دلوں در آمین کہہ دو، اتھے رچ کے پانی پیے اور بیماراں نوں شفا ملدی اور ہر بندے دی دعا قبول ہوندی۔ جڑی نیت کر لے زمزم پین لگے اللہ دعا قبول کر لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زمزم پین تو پہلے یہ دعا کرتے سن، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ نفع والا علم دے دے تے کھلا حلال دا رزق دے دے تے ہر بیماری تو شفا عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقوف حدیث ہے اور آپ دا عمل ہے، جدو زمزم پیندے دعا پڑھ دے۔ تے میں تجربہ شیئر کر لگا، اپنے گھر چ زمزم رکھو، جنہ میں کوئی تحفہ دے جائے، میرا ذاتی تجربہ ہے۔ ان دی ایک خاصیت یہ بھی ہے، ان جنہ پانی پا دو سارا ہی زمزم ہو جانا۔ انہوں اللہ نے غلبہ دیتا ہے، تے جب تک نواں تحفہ نہ آئے اس وقت تک زمزم ختم نہ ہونے دو، جنہ پینے انہیں پانی پا کے بچوں پڑھ لو۔ اور کوئی بندہ جتنا مرضی بیمار ہے، لاجواب ہو گیا ڈاکٹر کی مادی طرفوں، زمزم دا پانی لے لوے تے فجر دے وقت، تہجد دے وقت ہو جائے بہت اچھا ہے، فجر دیا سنتا تے فرضاں دے درمیان ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، جب نماز تو بعد کر لو یا جدوں موقع ملے، اندر تے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے تے 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی، گھٹ وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر بیماری لمبی ہے تو پھر کم از کم 41 دفعہ روز پڑھنا ہے۔ انہوں دم کرنا ہے، اعوذ باللہ ایک باری تے بسم اللہ ہر دفعہ، جدو سورہ شروع کرنی بسم اللہ پھر بسم اللہ، 41 مرتبہ اپنی بیماری کو سامنے رکھو تے جسم تے بھی دم کرو تے پانی تے بھی دم کرو، انشاءاللہ لاجواب مریض بھی اللہ انہوں صحت عطا کرے۔ مولانا پروفیسر نے عبید الرحمان محسن صاحب نام سنے نا، راجوال نے، انہوں نے اپنی تقریر سے دسیا کہ واقعہ انہوں نے راجوال دا ایک نوجوان انہوں بلڈ کینسر ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ بلڈ کینسر۔ نوجوان سے تے شادی انہوں کرنے سے ڈاکٹر روک دیتا بھی نہ کر شادی، وہ بیچارہ مایوس ہو گیا۔ ایک اندر میں میرے کو نہ ذکر کیتا تھا، میں کہ یار ادھر نام ہی دسیا انہوں نے بھی تو نہ اے کام کر ذرا ایک باری، تو یقین نہ کر 41 مرتبہ
تو سورہ فاتحہ تے دم کرنا ہے انہوں نے عام پانی سے کیا ہے میں زمزم کی شرط نہ لائیے کہ زمزم جو ویسے ہی شفا ہے اگر ہو سکے تو زمزم کو تحفہ دے جائے نا انہوں بوتل چپاؤ تو جنہ پینا انہیں اور پا دو زمزم ہی رہے گا انشاءاللہ انہوں نے فرمایا بھی 41 دفعہ ان پڑھنا روز تو 41 دن پڑھو اور زندہ مثال ہے اللہ رب العزت نے ایسے کینسر دے مریض جنہوں ڈاکٹر نے جواب دے دیتے ہیں شادی تو منع کر دیتا ہے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ دی برکت میں کلی شفا عطا کر دیتی ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گئے شادی کی تھی 2-3 بچے بھی نہیں الحمدللہ یہ صورت شفا ہے میں پہلے بھی تنوں عرض کیتا سی کہ پانی دم کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کھانے والی چیز تے بھوک نہیں مارنی پہلی گل تو یہ ہے بھی جدوں کچھ چیز کھانی ہے تو پینی ہے ادو تو بھوک مارنی منع ہے تے دم کرنے واسطے جائز ہے دم کرنے واسطے دوسرا یہ 2 لفظ نے پیغام ٹی وی اندر جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ الحدیث مولانا شاد اللہ قصری صاحب مولانا عبدالعزیز الوی رحمۃ اللہ فوت ہو گئے مفتی عبدالحنان صاحب بیمار دے اللہ شفا دے انہوں نے کچھ اور بھی سن شیوخ 2 لفظوں دے اندر اپنے پروگرام دے اندر دسے کہ پانی یا کھان پینے والی چیز کو دم کر سکتے ہو تے فرق وعدے کیتا ہے 2 لفظ نے نفخ اور نفس نفخ اور نفس من حمزی و نفخی و نفسی اے 2 لفظ نے نفخ دا منع بھوک مارنا اے تے منع اے دیکھو اے منع ہے یہ نہیں کرنا تے دم کی ہلکی سی فوار منہ سے نکلے گی اور ہلکی سی بھونک بھی ہوگی یہ دم ہے اور یہ جائز ہے بالکل دم کرے اپنے جسم پر بھی اور کھانے اور پانی پر بھی جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں پانی پر دم کرے انشاءاللہ پرانی سی پرانی مرض بھی اللہ اس سے شفا عطا کریں گے لیکن یقین کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے میں نے گھر میں پانی رکھا ہوا ہے بتا دیتا ہوں تو شوق کے لیے آپ ذرا ماشاءاللہ پڑھیں ذرا ماشاءاللہ کہہ دو لا قوت الا باللہ الحمدللہ اللہ مجھے تا زندگی توفیق دیتا رہے میں بقرہ سورت پڑھ کے اس کو دم کرتا ہوں اور اس میں دم بھی ہے زمزم بھی ہے زمزم بھی ہے اس پر میں نے لکھا ہوا ہے زمزم جمع دم اور یہ 2 برکتیں ہو گئی جب کبھی کوئی بندہ مجھے اصرار کرے میں تھوڑا سا اس کو دے دیتا ہوں آپ بھی پیتا ہوں اللہ نے زمزم میں شفا رکھی اور بقرہ اور قرآن میں بھی شفا رکھی ہے آپ اپنے گھروں کے اندر پیسہ کو نہیں لگتا یقین کے ساتھ اب قرآن پڑھتے جائیں اور اپنے بیماروں کا علاج کرتے جائیں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ شفا کرنا صرف اللہ کے پاس ہے دوائیاں تو سارے دیتے ہیں شفا صرف اللہ دیتا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعدم آخر اس کی حفاظت کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے یا اللہ سننا سنانا قبول کر لے اے میرے اللہ جو سنا ہے عمل کی توفیق بھی دے دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما یا اللہ یہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرما اسلام کو پاکستان کو اللہ دونوں کی حفاظت فرما اور جو اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو نیست و نابود کر دے یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی شفا دے دے اور جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے اور جو یہاں فیس بک میں ہمیں لائیو سن رہے ہمارے خطیب بھائی ہیں مولانا عبدالغنی محمدی صاحب گجرانوالہ سے وہ لائیو سن رہے ہیں ماشاءاللہ باقی جتنے دوست ہیں اللہ سب کو شفا عطا کرے اللہ سب کی نیک دعائیں قبول فرمائے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کر دے
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार रब्बि ग़फ़िर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन।